بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے کتاب بندہ پہ گفتگو کی عبدال بیلا کی، اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر بڑی بڑی چیزیں کیا ہیں۔ اس کتاب کے اندر کچھ واقعات ایسے ہیں جو انسانی زندگی کے لیے بہت سارے اسباق لیے ہوئے ہیں۔ مثلا اس کتاب میں بیلا نے لکھا، کیونکہ بیلا کی آپ بیتی یا آپ بیتی ہے، تو اس میں بیلا نے لکھا کہ کس طرح اس کی مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ مثلا جس وقت وہ اس کی پوسٹنگ کھاریاں کینٹ میں تھی اور پھر راولپنڈی میں تھی، تو وہاں اس کی ملاقاتیں میجر جنرل شفیق الرحمان سے ہوئیں۔ اب شاید آپ میجر جنرل کا لفظ شفیق الرحمان کے ساتھ لگا ہوا سن کر آپ کو عجیب لگے، کیونکہ شفیق الرحمان کا تعارف ایک مزاح نگار کے طور پر ہے، اور ہمارے ہاں جو بڑے مزاح نگار گزرے ہیں ان کی دو بڑی کتابیں حماقتیں اور مزید حماقتیں، ایک جس کو ہم سنجیدہ مزاح کہہ سکتے ہیں یا پڑھا لکھا مزاح کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں معروف ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جس وقت میں وہاں تھا، راولپنڈی میں تھا، تو شفیق الرحمان سے میری ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور ہم عام طور پہ رات کی واک اکٹھے کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے شفیق الرحمان کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ سنایا جو دکھ بھرا ہے، جو درد بھرا ہے۔ مثلا وہ بتاتے ہیں کہ شفیق الرحمان عام گفتگو میں بھی اتنی اچھی گفتگو کرتے تھے، اتنی پرمزاح گفتگو کرتے تھے، ان کے بیان میں اتنی ندرت تھی، اتنی فصاحت و بلاغت تھی کہ انسان متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ لیکن ان کی زندگی کے آخری حصے میں کچھ ایسے حادثات ہوئے کہ جس سے وہ سنبھل نہ سکے۔ مثلا ان کے شفیق الرحمان کے جو بیٹے تھے، مثلا اس میں ان کے 3 بیٹے تھے شفیق الرحمان کے، تو اچھا وہ اپنے بڑے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن اس نے میڈیکل کالج میں داخلہ لینے سے انکار کر دیا اور وہ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں چلا گیا۔ بعد میں وہ باہر چلا گیا اور سٹی بینک کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ ان کا جو شفیق الرحمان کا چھوٹا بیٹا تھا کہ وہ بینک میں تھا، لیکن اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ لاحق تھا۔ اس سے جو چھوٹا بیٹا تھا وہ تھا تو میڈیکل کالج میں، لیکن اس کو بھی کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا۔ مثلا شفیق الرحمان کے سب سے چھوٹے بیٹے نے جو ہے وہ ریل کے آگے کود کر خودکشی کر لی، اور جو ان کا دوسرا بیٹا تھا شفیق الرحمان کا، وہ بینک میں ملازم تھا، اور اس نے ایک روز اپنے والد کی پستول سے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ وہ بچ گیا، لیکن اس کی سماعتوں میں، اس کی گفتگو میں مسئلہ آیا، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے اٹیمپٹ کی اور وہ جان سے گزر گیا۔ اب یہ ایک ایسا شخص جو کہ دنیا کو ہنسانے کا کام کرتا تھا، اس کی اپنی زندگی میں اتنا بڑا المیہ تھا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے ظاہر ہے ہم سب کے لیے، اس کے اندر میں کہہ سکتا ہوں کہ سبق بھی ہے اور عبرت بھی ہے کہ انسان بعض اوقات دنیا میں بہت ساری چیزیں حاصل کر لیتا ہے، لیکن پھر قدرت اس کو قیمت ادا کرنے پہ مجبور بھی کر دیتی ہے۔ اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان کے لیے مال میں، اولاد میں جو ہے وہ آزمائش ہوتی ہے، تو انسان کو اس آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح بیلا نے اپنا واقعہ بتایا کہ اس کی پوسٹنگ ملتان میں تھی، تو وہاں اس کو معلوم ہوا کہ کوئی سول سرونٹ ہیں، کوئی کمشنر ہیں، جو کسی ملازم کو جو ہے اس کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنا کے اس کو پھنسا رہے ہیں۔ اس ملازم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا، انہوں نے جو ہے بیلے نے اس کی تحقیق کی اور کروائی، اور اس کو جو ہے وہ اس مسئلے سے باہر نکلوا لیا۔ اس بات وہ جو کمشنر تھا اس کا بہت گہرا تعلق جو ہے وہ فوج میں بھی تھا، اور آپ کو یہ میں نے بتایا تھا کہ عبدال بیلا ملٹری میں ڈاکٹر تھے، اور کرنل ڈاکٹر کے طور پر یہ ریٹائرڈ ہوئے۔ تو
وہ جو کمشنر تھا اصل میں وہ جو صاحب ان کے جو افسر تھے فوج میں ان کا رشتہ دار تھا، اور اس لیے وہ بڑا نڈر تھا، نڈر اس حوالے سے کہ لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا۔ اب وہ جب ان کو یہ بتایا گیا، کہا گیا کہ بھی آپ اس معاملے سے باز رہیں، ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیں، لیکن انہوں نے وہ اس مظلوم آدمی کی داد رسی کی۔ جب داد رسی کی تو اس کو بہت برا لگا، اس کی پھر ان کو قیمت ادا کرنی پڑی۔ قیمت اس طرح ادا کرنی پڑی کہ ان کی ایک اچھی پوسٹنگ اور پروموشن آئی ہوئی تھی، لیکن اس افسر نے جو ان کا تھا اس بات کی وجہ سے کہ اس کے کمشنر عزیز کے معاملے میں انہوں نے ایک مظلوم کی داد رسی کی تھی اور اس کی سبکی ہوئی تھی، تو اس نے یہ کیا کہ ہیلے بہانوں سے ان کی وہ پروموشن بھی ضائع کروائی اور ان کی وہ پوسٹنگ بھی ضائع کروائی۔ اس واقعے میں سبق یہ ہے کہ جس وقت آپ ہمارے جیسے معاشروں کے اندر کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ ہماری اپنی زندگیوں میں بھی یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیلا نے بندہ کے اندر ممتاز مفتی کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کا بہت ذکر کیا ہے، اور یہ ممتاز مفتی کو اپنا گرو، اپنا پیر، اپنا استاد بتاتے ہیں، اور ان کی شخصیت کے ساتھ جو منسلک بہت سارے واقع، مثلا اب ممتاز مفتی معروف تھے، جب وہ اسلام آباد میں تھے تو بہت سارے لوگ انہیں ملنے آیا کرتے تھے، اس میں اشفاق احمد بھی تھے، اس میں اور بہت سارے لوگ بھی تھے، تو ان سے ملاقاتوں کا انہوں نے اپنا ذکر کیا، اور انہوں نے وہ رات بھی بتائی کہ جب ممتاز مفتی جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ ان کے پاس ہسپتال میں موجود تھے۔ پھر جن دنوں یہ کراچی میں تھے، بحریہ کے ہسپتال میں وہاں پر کام کر رہے تھے، تو اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہاں کراچی میں ان کی کیسے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، جیسے کہ جمیل الدین عالی سے ان کی ملاقات ہوئی اور دوسرے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ اسی طرح انہوں نے جو ISPR کا کہ سول ملازمین ہیں ان کی جو حالت ہے اس کے اوپر ذکر کیا کہ وہ لوگ سویلین ملازم تو ہوتے ہیں ISPR میں اور بڑی خدمات انہوں نے انجام دیں، لیکن ان کو وہ حیثیت یا وہ معاوضہ آپ کہہ لیں یا وہ اس کا اجر نہیں ملتا جو کہ فوجی ملازمین کو ملتا ہے۔ اس میں اس حوالے سے انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ وہاں پر جو ISPR کی لائبریری تھی، آرکائیوز تھے، اس کے اندر بڑی شاندار چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ مثلا اس کے اندر کئی سال پرانے اخباروں کے جو ہے وہ تراشے، ان کی کاپیاں، ان کی فائلز پڑی ہوئی تھیں، سول ملٹری گزٹ تھا اور تو ظاہر وہ تاریخ ہوتا ہے، اور دنیا کے کسی بھی اور ملک میں اگر وہ ہوتی تو ان کو بہت قیمتی سمجھ کے رکھا جاتا۔ لیکن یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر ایک فوجی افسر صاحب تشریف لائے، ان کو وہ جگہ پسند آ گئی تو انہوں نے وہ سارا ریکارڈ جو کہ شاید بہت بیش قیمت تھا، اس ریکارڈ کو کباڑیوں کے ہاتھ بیچ دیا اور اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگایا۔ تو اس سے واقعہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ وطن عزیز کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ناقبت اندیش قسم کے، جن کو تاریخ سے، قومی خزانے سے، تاریخی ریکارڈ سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، ان کو صرف اپنے کروفر اور اپنی جو زندگی کی عیاشیاں ہیں انہی سے وہ متعلق رہتے ہیں۔ پھر بیلے نے یہ سعودی عرب میں بھی رہے اور وہاں انہوں نے بہت سارے واقعات لکھے، صحرا میں رہے، مدینہ میں ان کا آنا جانا بہت تھا، حج کیا انہوں نے اپنی بیگم کے ساتھ، اور پھر اس کے علاوہ عمرہ کیا، اور باقی بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہے۔ تو یہ کچھ واقعات تھے جو میں نے سمجھا کہ بندہ کے ساتھ آپ لوگوں کو ضرور سنانے چاہیے۔ ویسے تو یہ کتاب بہت واقعات سے بھری پڑی ہے، مثلا جس وقت ان کو بھارت جانے کا ایک بات جو اور انہوں نے لکھی کہ جس وقت یہ آقا سیرت النبی کی کتاب لکھ رہے تھے تو اس وقت ڈاکٹرز نے ان کو بتایا کہ ان کے گردے مکمل طور پہ فیل ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ تم بس چند دنوں کے مہمان ہو۔ تو انہوں نے بتایا کہ پھر میں نے اس زمانے میں کس طرح ساری رات جاگ کے جو ہے وہ مسودہ جو آقا کا ہے وہ مکمل کیا، اور ان کی کتاب آقا انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کتاب ہے جو عربی میں جس کا ترجمہ ہوا اور جامعۃ الازہر میں وہ پڑھائی بھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا جو ناول ہے دروازہ کھلتا ہے، اس کا بھارت میں ہندی زبان میں جو ہے وہ ترجمہ ڈاکٹر کیول دھیر ہیں جنہوں نے کیا انڈیا کے، اور پھر انہوں نے اپنا
جو سفر ہے بھارت کا اور نیپال کا اور اس دوسرے ممالک کا، اس کا بڑا ذکر کیا، اور جب یہ اپنے آبائی بازار میں گھر میں وہاں گئے، جب یہ لدھیانہ وہاں پہنچے تو اس کا ذکر بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ امید ہے یہ کچھ واقعات ہیں جن سے آپ ضرور محظوظ ہوں گے۔ بہت شکریہ۔